الله الرحمن الرحيم بسم الله قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليوم المركب الإسنادي وغيره، فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه مع أنه يتصف بالفصاحة. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فصاحت اس کے ساتھ مفرد بھی موصوف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کلام بھی موصوف ہوتی ہے. کلام مرکب تام کو کہتے ہیں، مفرد اسم فعل حرف کو کہتے ہیں. مرکب تقییدی کا مرکب ناقص کا ذکر کوئی نہیں آیا. مرکب ناقص کا کہ وہ فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جی تو اس سوال کا جواب دیا تھا کہ علامہ خلخالی نے، اس کو نقل کرتے ہیں پھر اس پر اعتراض کریں گے. جی پھر اپنی تحقیق کریں گے. جی کیا جی سوال ہے؟ سوال ہے کہ مصنف پر کی تعریف کی ہے کہ تعریف نہیں کی. فصاحت جو ہے وہ موصوف ہوتا تعریفیں تو بعد میں ہونی. فصاحت ہوتی کیا ہے؟ فصاحت موصوف ہوتی فصاحت کے ساتھ مفرد بھی موصوف ہے ہوتا ہے اور کلام بھی موصوف ہوتی ہے. تو سوال ہے مرکب ناقص نکل گیا. مرکب نکل گیا. کہ وہ فصاحت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ بھی موصوف ہوتا ہے. حالانکہ وہ بھی موصوف ہوتا اس کا جواب دیا ایک ہے. علامہ خلخالی نے شارح صاحب اس کو نقل کرتے ہیں. آنکھ چکی بن گئی. اس کو نقل کرتے ہیں، بعد میں اس میں رد کریں گے پھر اپنا جواب دیں گے. جی تو پہلے خلخالی کا تھل لکھا کونی توجیہ الخلخالی. بعض نے سوال کا یہ جواب دیا ہے، بعد نے سوال کا یہ جواب دیا. اس سوال کا اور حاشیت خلاصہ ایذا ما فی المقام کے مصنف رحمہ اللہ اعتراض کیا گیا ان پر اس بات کے ساتھ کہ باقی رہ گئی ہے کوئی شے. ایک شے نہ وہ کلمہ ہے نہ کلام ہے. جیسے مرکبات ناقصہ یہ مفرد نہیں ہے کیونکہ مفرد مرکب کے مقابل ہوتا ہے، اور مرکبات ناقصہ کلام بھی نہیں ہے کیونکہ کلام مرکب تام کو کہتے ہیں اور مرکب مذکور ناقص ہے. تو سکوت مصنف کا اس سے تقاضا کرتا ہے کہ شاید مرکبات ناقصہ نہیں موصوف ہوتے، نہ فصیح فصاحت کے ساتھ نہ بلاغت کے ساتھ. حالانکہ یہ دونوں بھی نہ یہ بھی موصوف ہوتے ہیں. کس کے ساتھ؟ تو کہا جاتا ہے مرکب فصیح، لہذا مصنف نے ان کو کیوں چھوڑا؟ سمجھ لگی؟ تو اس کا جواب دیا علامہ خلخالی اور زوزنی نے. نظر آ رہے ہیں دو نام؟ ان واپس آ پھر پڑھ دیا کہ انہوں نے یہ توجیہ کیا ہے کہ یہ جو مصنف نے کہا ہے نا والکلام، کیا والکلام، اس کلام سے مراد ہے ما لیس بکلمۃ. کلام سے مراد مرکب مفید مرکب تام نہیں ہے، بلکہ کلام سے مراد ہے ما لیس کہ جو کلمہ نہ ہو. اگر کلام کا یہ معنی کریں جو کلمہ نہ ہو تو اب کلام کے تحت دونوں مرکب داخل ہو گئے، مرکب مفید بھی اور مرکب غیر مفید بھی. جی تو یہ توجیہ کیوں کریں گے؟ تاکہ کلام مرکب اسنادی کو بھی شامل ہو جائے اور اس کے غیر کو بھی شامل ہو جائے. کیا جی بعض نے یہ جو توجیہ کی ہے مصنف کی طرف سے کہ یہ جو مصنف نے فرمایا بالکلام، وہ اس کلام سے مراد ہے وہ جو کلمہ نہیں، ما لیسا بکلمۃ، ما لیسا اے شاباش. جی نیچے لکھا چونکہ مفرد ذکر کیا تھا نا تو یوں کہتے ہیں نا ما لیسا بمفرد، تو یہ زیادہ بہتر تھا. خیر
اگے یہ کیوں توجیہ کی؟ تاکہ شامل ہو جائے یہ مرکب کون؟ کلام، کلام کا لفظ شامل ہو جائے مرکب اسنادی کو بھی اور اس کے غیر کو بھی۔ اب یہ توجیہ کیوں کرنی پڑی؟ توجیہ کیوں کرنی؟ یہ سوال کی تقریر ہے، کیونکہ مرکب نہ، کیونکہ کبھی ہوتا ہے بیت قصیدے کا غیر مشتمل اسناد پر ایسا اسناد جس پر سکوت صحیح ہوتا ہے، یعنی قصیدے کے اندر مرکب ہے لیکن وہ مرکب اسنادی نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے، تو باوجود کہ وہ بیت کو فصیح کہتے ہیں کہ یہ شعر فصیح ہے، یہ شعر، حالانکہ اس میں مرکب ناقص ہے، کلام نہیں ہے، تو لہٰذا کلام یہ فصاحت کے ساتھ مرکب ناقص موصوف ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کوئی نہیں آیا۔ ہاں جی، اے شاباش، وہ سمجھے ہی کیا کیونکہ کبھی ہوتا ہے کوئی بیت قصیدہ سے نہیں مشتمل ہوتا ہے ایسے اسناد پر کہ صحیح و سکوت اس پر، باوجود ہے کہ وہ بیت فساد کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ جی، وہ دیکھ جواب دیا خلخالی اور زوزنی نے بائیں طور کہ وہ کون داخل ہے کلام میں، یعنی مصنف کی کلام میں، کیونکہ مراد کلام سے مرکب ہے پس شامل ہو جائے گی کلام کس کو؟ لہذا مصنف کی کلام میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جی واپس آؤ، بعض نے کہا ہے مراد کلام سے ما لیسا بکلمات ہے، یعنی وہ شے جو کلمہ نہیں، مفرد نہیں، مراد یہ کیوں ہے؟ تاکہ شامل ہو جائے کلام مرکب اسنادی کو اور مرکب اسنادی کے غیر کو۔ کون؟ کیونکہ کبھی ہوتا ہے بیت من القصیدہ غیر مشتمل اسناد پر ایسا اسناد کہ صحیح و سکوت اس پر، باوجود اس بات کے کہ بیت متصف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ۔ شابجی، بعض نے کہا ہے کہ مراد کلام کے ساتھ ما لیسا بکلمات ہے تاکہ شامل ہو جائے کلام مرکب اسنادی کو اور مرکب ناقص کو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے بیت من القصیدہ غیر مشتمل اسناد پر ایسا اسناد کہ صحیح و سکوت اس پر، باوجود ہے کہ وہ بیت متصف ہوتا ہے فساد کے ساتھ۔ بفیہ نظر لأنه انما يصح ذلك لو اطلقوا على مثل هذا المركب انه كلام فصيح ولم ينقل عنهم ذلك۔ بس شارح فرماتے اس توجیہ میں نظر ہے، اس توجیہ میں نظر ہے، وہ یہ ہے کہ پھر پڑھ دیں ساری گل، وہ یہ ہے کہ جب مرکب ناقص کو کلام کا فرد بنائے نا جی، تو پھر مرکب ناقص کے بارے میں یہ جملہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ مرکب ناقص کلام فصیح ہے، جس طرح مرکب تام کلام فصیح ہے، اسی طرح مرکب ناقص بھی کلام فصیح ہے۔ ظاہر کلام کا جو فرد بن گیا تو کہہ سکتے ہیں کہ مرکب ناقص کلام فصیح ہے، حالانکہ عربوں سے یہ نہیں سنا گیا کہ انہوں نے مرکب ناقص کو کیا کہا ہو؟ کلام فصیح کہا ہو۔ کیا شارح صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر مرکب ناقص کو کلام کا فرد بنائے تو پھر تو ظاہر ہے جو کلی ہوتی ہے اس کا اپنے افراد پر عمل ہوتا ہے، جی، مرکب ناقص کو کلام فصیح کہنا ٹھیک ہو، حالانکہ یہ عربوں سے منقول نہیں۔ بھئی اس میں نظر ہے اس لیے کہ یہ بات محض صحیح ہوگی کون سی؟ دخول مرکب ناقص کا کلام میں اگر اطلاق کریں عرب اس مرکب ناقص کی مثل پر یہ جملہ کہ ان المرکب الناقصا کلام فصیح، کہ مرکب ناقص، حالانکہ نئی منقول عربوں سے بلغاء سے یہ بات سمجھے ہی، اے شاباش سے انہوں دیکھ
رد کیا شارح نے یہ جواب بیں طور کے نہیں تام یہ توجیہ مگر جب ثابت و عربوں سے کہ وہ بولیں مرکب ناقص پر کیا کلام فصیح باوجود اس بات کے کہ وہ یہ نہیں نہیں کہتے. سنیں اگے پھر اگلی گل پھر اگلا عبارت پڑھ دیں پھر معنی کر دیں. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ ما صحیح ہے یہ کون مرکب ناقص کا ذکور کلام میں اگر بولیں اگر بولیں اس مرکب پر کون بولیں عرب کہ یہ کون مرکب ناقص ہے کلام فصیح ہے حالانکہ نہیں منقول ان سے یہ بات منقول نہیں ہے. شابہ جی. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ ما صحیح ہے یہ اگر اطلاق کریں عرب اس مرکب کی مثل پر کہ یہ کلام فصیح ہے حالانکہ نہیں منقول عرب سے. یہ بتصاف اتصاف بالفصاحة يجوز ان يكون باعتبار فصاحة المفردات. علامہ فرماتے ہیں کہ مرکب ناقص کو فصیح کہنے کی ایک اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ مرکب ناقص کے جو مفردات ہیں وہ سارے فصیح ہیں. پتر چنگے نے لہذا انہاں دا ابا بھی چنگا ہی ہونا ہے. جی تو یہ بھی تو توجیہ ہو سکتی ہے. یہ بھی تو کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ مرکب ناقص کے فساد کے ساتھ متصف ہونے کو کہ ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. حق آگے آ رہا ہے کہ کیا ہے کہ مفردات کے فساد کی وجہ سے مرکب ناقص کے جو مفردات ہیں مضاف اور مضاف الیہ موصوف صفت جار مجرور حال ذوالحال یہ دونوں کیا ہیں فصیح ہیں. تو چونکہ جزء فصیح ہیں لہذا کل بھی فصیح ہے. تو یوں بھی تو وجہ ہو سکتی ہے جی. کلام میں داخل نہ بھی کریں تب بھی یہ ٹھیک ہے اس کو کہنا جی یہ وجہ بھی ہے جی. سمجھے ہی جی او بے خود رو کہ او جی باب جو اچھا اور موصوف کرنا عربیوں کو مرکب ناقص کے لیے کس کے ساتھ فصاحت کے ساتھ ان کے قول میں کہ مرکب فصیح جائز ہے کہ ہو اس کے مفردات کی حیثیت سے نہ کہ اس کی ذات کی حیثیت ذات کی حیثیت سے. جی تسلیم کرتے ہیں ہم کہ موصوف کیا جاتا ہے کون مرکب ناقص اگر تسلیم کریں ہم کس کے اعتبار سے ذات کی اور قصور لازم آتا ہے کس پر تو یہ اگلی توجہ جو ہے نا اللہ وہ اس کی تقریر ہی ہے. سنیں ہی اور وفی نظر ان کس میں فی ادخال المرکب الناقص فی الکلام ولم ينقل اور وہ شے جو منقول ہے ان سے وہ تو محض موصوف کیا انہوں نے فساد کے ساتھ کس کو انا ما ہوا وصف بال فصاحت دون وصفی بانہ کلام. یہ نہیں کہا جی مرکب کو ناقص کو مرکب فصیح تو کہا ہے جی لیکن یہ نہیں کہا کہ مرکب ناقص کلام فصیح ہے. سنیں ہی کالو مرکب فصیح اور موصوف کرنا اس کا فساد کے ساتھ یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ مرکب ناقص کا نام کیا رکھ دیا جائے اے شاباز کیونکہ وصف بالفصاحت عام میں کس سے تسمیہ بالکلام سے اور عام نہیں مستلزم ہوتا. فصل جائز ہے یہ کہ ہو موصوف ہونا اس کا فساد کے ساتھ بوجہ اس کے کلمات کے فصیح ہونے نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ کلام کا لہذا باطل ہو گیا داخل کرنا. مرکب ناقص کو کلام میں چلو جی کتوں اور متصف ہونا متصف مرکب ناقص کا مرکب ناقص فساد کے ساتھ کتے فی قولہم مرکب فصیح جائز ہے یہ کہ ہو یعنی موصوف ہونا ہے مرکب ناقص کے مرکب ناقص نا یہ کہ ہو مفردات کی فساد کے اعتبار سے اے لال بل بے اعتبار تو پس داخل ہے ماتن کے قول یوسف بہل مفرد میں آ گیا جی بغیر تعویل کے. ہاں جی اور متصف ہونا مرکب ناقص کا فصاحت کے ساتھ جائز ہے یہ کہ وہ مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے یہ توجیہ کا رد اب اللہ علی ان الحق انه داخل فی المفرد. علامہ فرماتے علاوہ زی حق بات یہ ہے کہ مرکب ناقص مفرد میں آ گیا ہے. جب مفرد میں آ گیا ہے تب مصنف پر سوال ہے نہیں
داخل ہو گئے جی. کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں کہ حق یہ ہے کہ مرکب ناقص مفرد میں داخل ہے. سوال ہے میں مفرد اور شے مفرد مرکب اور شے وچ کیویں بڑھ گیا؟ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، بڑا چھوٹے چ کیویں آ گیا؟ انہیں کہا تینوں کٹ کے دینے ہیں جی، واڑ کے دینے ہیں. لأنه يقال على ما يقابل المركب وعلى ما يقابل المثنى والمجموع بسم اللہ. وعلى ما يقابل الكلام. صبر. شارح فرماتے ہیں کہ مفرد ہے نا، جب مفرد بولا جاتا ہے تو اس کا مقابلہ تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اصطلاح میں. اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے کہ مفرد ہے مرکب نہیں. یہ مفرد بمقابلہ، اور یہ مفرد ہے تثنیہ اور جمع نہیں. تو مرکب بول کر نفی ہوتی کس کی؟ تثنیہ جمع نہیں. یہ وہی معنی تین جو قافیے میں پڑے تھے جی. علامہ نے مفرد تین جگہ استعمال کیا تھا، ہر جگہ معنی علیحدہ مراد لیا تھا. سمجھے ہی؟ بسم اللہ. اور مفرد بولا جاتا ہے اس شے پر جو کلام کا مقابل ہے. یہ جو مفرد ہے جو کلام کے مقابل ہے، کلام نہیں. اس مفرد میں مرکب ناقص آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کلام نہیں. بین سطور لکھے شامل ہے مرکب ناقص کو جی. ہاں جی کیا کہ جی مصنف فرماتے ہیں اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے مرکب کے مقابلے میں اور مثنی اور مجموع کے مقابلے میں، اور مفرد بولا جاتا ہے کلام کے مقابلہ میں بھی. ومقابلتہ بالکلام ہا ہنا قرینۃ علی انہ ارید به المعنى الاخیر اعنی ما لیس بکلام. سوال ہے ٹھیک ہے تینوں معنوں پر بولا جاتا ہے، تو یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ کیونکہ اگر لفظ مشترک ہو تو اس کے معنوں میں سے کوئی مراد لینا تو کرینہ چاہیے. تو یہاں کرینہ موجود ہے کہ چونکہ مفرد کے مقابلے میں کلام آ رہا ہے، تو اب مفرد سے مراد ہے جو کلام نہیں. جو کلام نہیں اس کے اندر مرکب ناقص آیا کہ نہیں؟ جب آ گیا تو مصنف پر سوال کوئی نہیں. کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں اور مقابلہ چونکہ اس میں تین چیزوں کا مقابل ہوتا ہے تو اب اس سے ایک مراد لینے کے لیے کرینہ چاہیے. تو کرینہ کون سا ہے؟ شارح فرماتے ہیں کہ اور مقابلہ مفرد کا کلام کے ساتھ یہاں یہ کرینہ ہے کہ مراد مفرد سے معنی خیر ہے. وہ کون سا معنی ہے؟ جو کلام نہیں. تو یہ مرکب ناقص کو شامل ہے. سمجھے؟ او الا انا کی اور پیچھے بھی عاشر رہ گئی کہ بھئی سلمنا جی کہ قصور لازم مصنف پر نظر آئی تو پس اولا داخل کرنا مرکب مذکور کو کس میں؟ نہ کہ کیونکہ بائیں طور کے مراد مفرد سے کیا لیا جائے، اور یہ اس لیے کہ نہیں معہود کلام کا اطلاق پر اس پر جو مفرد کا، بلکہ معہود اطلاق اس کا کس پر ہے؟ بس کلام کا تو اطلاق مرکب تام پر ہے. او الانا جار مجرور فی مثلی خبر مبتدا محذوف والتحقیق الانا الی آخر ترکیب دسی نے. خلاصہ یہ ہے مرکب ناقص علی التحقیق یہ متصف ہے نہ کہ جی میں پہلا جواب دیتا سی کہ مفردات کے بلکہ ذاتی طور پر ہے کما کالا من قبلو. اور تعویل یوں کی جائے گی کہ یہ مرکب داخل ہے مفرد میں. کیوں کہ مفرد کا یہاں مقابلہ ہے کس کے ساتھ؟ یہ کرینہ ہے. اور نہیں داخل مرکب ناقص کس میں؟ جیسا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی ان سے علاوازیں یہ بات کہ حق یہ ہے کہ مرکب ناقص داخل ہے مفرد میں، اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے اس شے پر جو مقابل ہے مرکب کے. اب اس معنی کے اعتبار سے مرکب ناقص مفرد کا مد مقابل ہے اور بولا جاتا ہے اس شے پر جو مقابل ہے مثنی اور مجموع کے. سمجھے ہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بولا جاتا ہے کون؟ اس شے پر جو مقابل ہے کلام کے، کس کے؟ کلام کے۔ اور صبر، جان اس بات کو کہ مفرد کا اطلاق ان سارے امور پر یہ اطلاق آتے، تو جب بات اس طرح ہے تو پھر مرکب ناقص کا دخول مفرد میں لا یلزم علیہ نہیں لازم آتا ہے اس پر کہ کیا ہو، جائز ہو، برخلاف مرکب ناقص کا دخول کلام میں اس حیثیت سے کہ مراد کلام سے لیں گے کیا، تو پس لازم آ جائے گا اس پر تجوز، اور حمل کرنا حقیقت پر اولا ہے، تو اس کا جواب آ گیا۔ مقابلہ تو جواب ہے اس سوال کا کہ مشترک نہیں سمجھا جاتا اس سے معنی معین بغیر، پس کیا کرینہ ہے یہاں کہ مراد مفرد سے یہاں کلام کا مقابل ہے، تو پس جواب دیا بقولہ و مقابلہ تو ہو، سمجھے ہی، اور مقابلہ مفرد کا کلام کے ساتھ یہاں کرینہ ہے اس بات پر کہ مراد مفرد کے ساتھ معنی اخیر ہے، میری مراد مال ایسا بے کلام، جی۔ علاوہ ازیں یہ بات کہ حق یہ ہے کہ مرکب ناقص داخل ہے مفرد میں، اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے اس پر جو مقابل ہو مرکب کا، اور اس پر جو مقابل ہو مثنیٰ اور مجموع کا، اور اس پر جو مقابل ہو کلام کا، اور مقابلہ مفرد کا کلام کے ساتھ یہاں قرینہ ہے اس بات پر کہ مراد اس کے ساتھ معنی مفرد کے ساتھ مراد مفرد کے ساتھ معنی اخیر ہے، میری مراد ما لیس بکلام۔ وَيُوصَفُ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ أَيْضًا يُقَالُ كَاتِبٌ فَصِيحٌ وَشَاعِرٌ فَصِيحٌ۔ اور مسئلہ فصاحت کے ساتھ مفرد بھی متصف ہوتا ہے، کلام بھی متصف ہے، اور فصاحت کے ساتھ متکلم بھی متصف ہوتا ہے۔ ہاں جی، فصاحت کے ساتھ متکلم بھی متصف ہوتا ہے۔ نثر ہو تو کہا جاتا ہے کاتب فصیح، جی، نظم ہو تو کہا جاتا ہے شاعر فصیح۔ اور پیچھے دو صورتیں تھیں، ہاں جی، کیا جی، نثر ہو تو کہا جاتا ہے کاتب فصیح، اور نظم ہو تو کہا جاتا ہے شاعر فصیح، سمجھے ہی۔ او بے خود رو، سوال ہے، تین چیزوں کا ذکر ہے جی، کہ فصاحت کے ساتھ موصوف ہے مفرد بھی، مفرد اور کلام، اور موصوف ہے متکلم۔ تو شارح صاحب نے یہاں ایدن کا لفظ بڑھایا ہے، پیچھے بھی ہونا چاہیے تھا کیا، بل کلام کہ موصوف ہے فصاحت کے ساتھ مفرد، بل کلام بڑھانا چاہیے تھا، تو بل متکلم ایدن، یہ وہاں کیوں نہیں بڑھایا جی، سمجھے ہی، کوئی سوال سمجھ آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفرد اور کلام یہ ایک جنس ہے، مفرد کیا ایک جنس ہے کہ جی بھئی یہ دونوں یعنی کلاہما من جنس لفظ، تو لہذا دونوں مل کر اس لیے ایدن کے لفظ کی ضرورت نہیں پڑی، برخلاف متکلم یہ علیحدہ ہے، اس لیے کہا کہ متکلم بھی موصوف ہوتا ہے، متکلم سمجھے ہی، اور موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ، متکلم بھی کہا جاتا ہے کاتب فصیح اور شاعر فصیح، جی۔ اور موصوف ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ، متکلم بھی کہا جاتا ہے کاتب فصیح اور شاعر فصیح۔ خلاصہ یہ ہے، فصاحت کے ساتھ چار چیزیں موصوف ہوتی ہیں، مفرد، مرکب ناقص، مرکب تام اور متکلم۔ کیا کہ جی، فصاحت کے ساتھ چار چیزیں موصوف ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب ناقص، مفرد فصیح، مرکب فصیح، کلام فصیح، متکلم فصیح، اور متکلم کی دو صورتیں میں کاتب فصیح شاعر فصیح، سمجھے جی۔ چلو جگہ والبلاغۃ وہی تنبع عن الوصول والانتہاء یوصف بها الاخیران فقط ایل الکلام والمتکلم دون المفرد۔ بس
اچھا جی، دوسری چیز ہے بلاغت. کون؟ بلاغت. بلاغت. بلاغت کے ساتھ موصوف ہیں اخیران فقط. اخیران فقط. کلام بلیغ تے متکلم بلیغ، او کاتب بلیغ تے شاعر بلیغ. صرف یہ دو متصف ہے کس کے ساتھ؟ بلاغت کے ساتھ. مفرد کو نہیں کہہ سکتے مفرد بلیغ. ہاں جی، کیا جی؟ اور بلاغت کے ساتھ آخری دو متصف ہوتے ہیں، یعنی کلام اور متکلم، نہ کہ مفرد. مفرد. سنیں اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ. دلیل یہ دی ہے کہ عربوں سے یہ نہیں سنا گیا کلمۃ بلیغۃ. تو چونکہ یہ سارے علم سماعی ہیں. کیا ہیں؟ سماع ہوگا تو مسئلہ ثابت ہوگا، عقلی تو نہیں نہ جی. ہاں جی، کی دلیل کیا دی ہے؟ نہیں سنا گیا عربوں سے کلمۃ بلیغۃ. کلمۃ یہ نہیں سنا گیا. سنیں. اچھا، بلاغت کا معنی کیا ہے کہ لفظ بلاغت خبر دیتا ہے وصول اور انتہا سے. جی، بلاغت یعنی کسی چیز کے انتہا کو پہنچ جانا، کسی چیز کی انتہا کو پہنچ جانا. کیا کہ لفظ بلاغت بلاغت کا معنی کیا ہے کہ یہ خبر دیتا ہے وصول اور انتہا سے. اضرب ایک تاج اور قاموس میں ہے بالغ الرجل بلاغتاً، جب کہ وہ پہنچے اپنی عبارت کے ساتھ اپنی مراد کے کنہ تک. یہ اصل بات سمجھا دے، یہ کاروما سے ہے. جی، واسولا نہ بالوغا. پس یہ لغت میں خبر دیتا کس سے؟ وصول والانتہا سے، بوجہ ہونے اس کے وصول مخصوص. اصطلاح میں بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ آگے آئے گا متن میں. مطابقت الکلام لمقتضی الحال. پھر اصطلاح میں بلاغت کہتے ہیں مطابقت الکلام لمقتضی الحال، مقتضی حال کے لیے کلام کا مطابق ہونا. یہ جو کون ہے نا، کون ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بلاغت ہے. جی، باقی مناسبت دونوں معنوں میں ظاہر ہے. جی، یہاں فی الاصل نہیں کہا، حالانکہ یہ لغوی معنی یہی ہے. پیچھے تو توجیہ تھی کہ لغوی معنی اور ہے، تو کہتے ہو ما قبل پر اکتفا کرتے ہوئے یہ بیان نہیں کیا اصل میں. اچھا جی، آگے ہے کہ فقط کی، تو یہ فا واقع ہے شرط مقدر کے جواب میں، اور قط اسم فعل بمعنی انت ہے. یعنی اذا جب موصوف کر لے تو بلاغت کے ساتھ اخیرین کو، تو فقط یعنی پس رک جا تو موصوف کرنے سے اس کے ساتھ، یہ مطلب ہوتا فقط کا. جی، اور بلاغت خبر دیتا ہے وصول اور انتہا سے. اور بلاغت موصوف ہوتا ہے، موصوف ہوتے ہیں اس کے ساتھ اخیران فقط، یعنی کلام اور متکلم. کلام بلیغ تے متکلم بلیغ، نہ کہ مفرد. مفرد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ نہیں سنا گیا کلمۃ بلیغۃ. جی، اور بلاغت خبر دیتا ہے وصول اور انتہا سے. بلاغت موصوف ہوتا ہے اس کے ساتھ اخیران فقط، یعنی کلام اور متکلم، نہ کہ مفرد، کیونکہ نہیں سنا گیا کلمۃ بلیغۃ. سنیں جی، ایک سوال ہے کہ مفرد میں تو داخل کیا تھا مرکب ناقص کو بھی کہ نہیں کیا تھا؟ تو حالانکہ مرکب ناقص جو ہے نا وہ بلاغت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. وہ بلاغت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. تو جب ایک پتر ہوگا تو کلی بھی ہوگی. تو یہ کہنا کہ نہ کہ مفرد، یہ ٹھیک نہ ہوا. کیا کہ جی، سوال ہے کہ مفرد میں مرکب ناقص کو بھی ابھی داخل کیا ہے پیچھے. حالانکہ مرکب ناقص جو ہے وہ بلاغت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، تو یہ کہنا کہ دون المفرد یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دیکھو درو ضلع میں یسمع، اس میں سوال ہے کہ اگر داخل کیا جائے مرکب ناقص کو کس میں، جیسا کہ اشارے کیتا ہے کہ نہیں، تو پھر یہ استشہاد ٹھیک نہیں ہے. کیڑا استشہاد؟ کہ نہیں سنا گیا کلمۃ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ نہیں لازم آتا کلمے کے اتصاف بالبلاغت کے عدم سماع سے
عدم سما اتصاف مرکب مذکور بالبلاغت کہ اگر کلمہ متصف نہیں ہے تو یہ لازم نہیں کہ مرکب ناقص بھی متصف نہیں ہے. یہ لازم نہیں آتا جی. سمجھے ہی جی اے شابہ سے جی. بلکہ حق یہ ہے کہ شارع یوں کہتے کہ اذ لم یسما کلمۃ بلیغۃ ولا مرکب، یہ دونوں کہتے نا پھر تاکہ پوری بات ہو جاتی. مگر یہ کہ مراد کلمہ سے یہاں ہے کیا، ما لیس بکلام، تو بس شامل ہے کس کو، اور داخل کر دیا گیا مرکب ناقص کس میں، کلام میں، جیسا کہ وہ رائے ہے. تو اب کوئی اشکال نہیں ہے تعلیل میں جی. والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا تتحقق في المفرد فهم لأن ذلك صبر بعض نے کہ کلمہ بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، اس کی علت بیان کی تھی. کلمہ بلاغت کے ساتھ مفرد اور لعدم وصف مفرد بالبلاغة کہ مفرد بلاغت کو کلمہ مفرد بلاغت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا. علامہ نے تو دلیل دی ہے نا نقلی کہ عربوں سے، سنا نہیں دیا. بعض نے عقلی دلیل دی ہے، بعض نے علامہ اس کو رد کریں گے جی. بعض نے یہ دلیل دی تھی کہ دراصل بلاغت کہتے ہیں کہ بلاغت ہوتی ہے مقتضا حال کے مطابقت کی وجہ سے. بلاغت ہوتی ہے مقتضی حال کی مطابقت کی تو حال کے مقتضا کے مطابق ہونے کے لیے پہلے کلام تام خبری ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کلام تام ہونی چاہیے. کلام تام خبری ہو کے نشائی ہو، کیا ہونی چاہیے؟ کلام تام ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے نا مطابقت مقتضی الحال یہ مفرد میں نہیں پائی جاتی، تو اس لیے مفرد بلاغت سے موصوف بھی نہیں ہوتا. ہاں جی. کیا کیا جی وضو کر سبق سارا ہوگا جب وضو کر کے نہیں ہے جی. بلاغت ہوتی ہے مقتضی حال کی مطابقت اور کے اعتبار سے کہ کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا یہ بلاغت ہے، بلاغت ہے. اور یہ ہوتا ہے نسبت تامہ خبری کی وجہ سے. اور یہ مطابقت نہیں مطابقت ہوتی مفرد میں. مفرد میں علامہ فرماتے ہیں یہ تعلیل فہم ہے. وہم ہے. یہ تعلیل ہونا دیکھو نا میں اللہ تحقق کو اگر اس کا اعتبار کرے تو پھر یہ بات ہے کیونکہ مطابقت محض وسیب ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے اعتبارات زائدہ علی اصل المراد کی رعایت سے. اصل مراد ہے نا اس پر جو مزید چیزیں ہیں کہ تاکید لگانی ہے کہ نہیں، ان چیزوں کے اعتبار سے بلاغت ہوتی ہے. پس نہیں متحقق ہوگی مگر کس میں؟ اسناد مفید میں. اسناد مفید میں ہوگا تو پھر مزید اس کی تاکید وغیرہ کی چیزیں اس کے ساتھ لگیں گی. اگر یہ نہیں تو یہ بات ہی ختم ہوگی جی. اور تعلیل کس کی؟ کہ مفرد بلاغت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا کی تعلیل اس بات کے ساتھ کہ بلاغت محض وہ باعتبار مطابقت لمقتضی الحال کے ہے، یعنی مقتضی مطابقت مقتضی حال کے مطابقت کے اعتبار سے ہوتی ہے کون؟ بلاغت. اور یہ مطابقت نہیں متحقق ہوتی مفرد میں. یہ وجہ ہے کہ مفرد اس کے ساتھ متصف نہیں ہوتا. علامہ فرماتے ہیں یہ تعلیل وہم ہے جی. اور تعلیل بیان کرنی بائی طور کے بلاغت محض وہ مطابقت لمقتضی الحال کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ مطابقت نہیں متحقق ہوتی مفرد میں. یہ تعلیل وہم ہے. لأن ذالک انما ہوا فی وذالک بعد خبر ہو انما ہوا فی بلاغت الکلام والمتکلم. چلو جی. علامہ فرماتے ہیں یہ جو مطابقت ہے نا یہ لحاظ ہوتا ہے جب کہ کلام کی بلاغت مراد ہو یا متکلم کی بلاغت مراد ہو. مطلق بلاغت میں مطابقت کا لحاظ نہیں ہوتا جی. کیا کہ جی یہ تو تب ہے کہ کلام کو پہلے بند کریں کہ نہ بلاغت ہوتی وہ ہے جس میں مطابقت ہو جی. تو حالانکہ یہ مطابقت معتبر ہے جب بلاغت صفت بنے کس کی؟ کلام اور متکلم کے یا متکلم کی. تب ہے مطلقاً نہیں ہے جی. کیا کہ جی
علامہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ مطابقت مذکورہ محض اس بلاغت میں ہوتی ہے جب بلاغت صفت بنے کلام کی یا متکلم کی. اے شب یعنی یہ کہ ما ذکر من التعلیل نہیں تام مگر جب کہ بند ہو بلاغت کا معنی کس میں؟ ما ذکروہ میں. باوجود کہ جائز ہے بلاغت کے لیے معنی آخر کہ صحیح ہو وجود اس بلاغت کا مفرد میں اس تقدیر پر کہ وہ اس کے ساتھ متصف ہو جائے جی تو اس کا یہ جواب آ گیا جی. اس لیے کہ یہ کون مطابقت مذکورہ کا اعتبار محض وہ محض کلام کی بلاغت میں ہے کلام کی اور متکلم کی بلاغت میں ہے متکلم کی بلاغت. جی. اس لیے کہ یہ اعتبار محض وہ کلام کی بلاغت میں ہے اور متکلم کی بلاغت میں ہے. جی. وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع ثم عرف كل منهما على حدة. سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ آگے علامہ کہہ رہے ہیں کہ فصاحت فی المفرد کی یہ ہے، فصاحت فی الکلام یہ ہے، فصاحت فی المتکلم یہ ہے، پھر کہیں گے بلاغت فی الکلام یہ ہے، بلاغت فی المتکلم تو تقسیم پہلے تقسیم پہلے کر دیے، تعریف بعد میں کیے. تقسیم پہلے کر دیا تھا کہ بلاغت فصاحت 4 قسم ہے، یعنی فصاحت کے ساتھ موصوف ہے کون؟ مفرد اور کلام مرکب ناقص اور متکلم. اور بلاغت کے ساتھ موصوف ہیں 2 کلام اور متکلم. تو گویا فصاحت 4 قسم ہوگی، بلاغت 2 قسم ہوگی. اب تقسیم پہلے تو فل فصاحت سے تعریف بعد میں، حالانکہ قانون ہوتا ہے کہ پہلے تعریف ہوتی ہے بعد میں تفصیل. کیونکہ تعریف کریں گے تو شے معلوم ہو جائے گی، پھر معلوم کے بعد اس کی تقسیم کریں گے. جیسے پہلے کلمے کی تعریف کی ہے، بعد میں کہا ہے یا اسم و فعل و حرف، تو یہ کیا کر دیا، الٹا دیا سارا نظام میں. جی سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے پہلے فصاحت اور بلاغت کی تقسیم کی ہے پھر تعریف کی ہے، حالانکہ پہلے تعریف ہوتی ہے بعد میں تقسیم ہوتی ہے. تو علامہ فرماتے ہیں پتر تو سو کافیہ پڑھے ہے، ابن حاجب نے نا مستثنا کی ایسی تعریف نہیں ہو سکتی تھی جو مستثنا متصل منقطع دونوں کو شامل ہوتی، اس لیے پہلے تقسیم کی پھر ہر قسم کی تعریف کی. یاد آیا. یہاں بھی یہ جو ہیں پہلی 4 فصاحتیں دوسری 2 بلاغت یعنی فصاحت کی ایسی تعریف جو مفرد جس میں مفرد بھی آ جائے اور کلام بھی آ جائے، مرکب ناقص بھی آ جائے اور متکلم بھی. ایسی ہو نہیں سکتی تھی. اسی طرح بلاغت کی ایسی تعریف کہ جس میں کلام بھی آ جائے اور متکلم بھی آ جائے. یہ مجبوری تھی، تو اس لیے انہوں نے پہلے کی تقسیم پھر کی تعریف. ہاں جی. تو شارح صاحب نے اس کا جواب دیا کہ فصاحت اور بلاغت کی ایسی تعریف جو فصاحت کہ سارے فرد اس کے تحت آ جائیں، آ جائیں، اور یہ مشکل تھی. ایسی تعریف جس میں دونوں کلام اور متکلم دونوں آ جائیں، یہ مشکل تھی. تو اس وجہ سے پہلے تقسیم کی پھر ہر ایک کی تعریف. اب اس پر وہ مقیس لے پیش کیا بہذا کما کہ چونکہ متصل منقطع کی اکٹھی تقریر ایسی مستثنا کی تعریف جس میں دونوں آ جائیں ہو نہیں سکتا تھا، یہ وجہ تھی. جی سمجھے ہی. تو یہ انا ما کا تعلق اگلی کلام کے اگلے متن کے ساتھ ہے. جی او قسامہ کی شے یہ توجیہ ہے لمبادرات جلدی کرنا لمبادرات المصنف تقسیم اور تعریف ہر ایک کی علیحدہ بعد اس کے باوجود ایک اصل کیا ہے ذکر کی جائے تعریف اولا پھر تقسیم ثانیاً. تو لے تعذر کی خدرو یعنی پس نہیں حاصل ہو سکتی یہ بات کہ لائی جائے فصاحت کی تعریف جو شامل ہو جائے اس کی وہ 3 نہیں نا، کیونکہ مرکب مفرد میں آ گیا نا، اور نکل جائے غیر ان کا جامع معنی تعریف نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح بلاغت نہیں حاصل ہو سکتی کہ لایا جائے اس کو ایسی تعریف کے ساتھ کہ شامل ہو جائے
یہ دونوں قسیموں کو قسیموں کو کیڑے کیڑے کلام اور متکلم وہ ایک مقسم کی جو پتر ہوتے ہیں ان کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ قسیم قسیم کہتے ہیں. شاید اپنی جناب مقسم کی نظر سے قسم آپس میں قسیم قسیم جی. اور نکل جائے ان دونوں کا غیر. سنیں جی یہ برخلاف ہے کلمے کے، کیونکہ کلمہ جو ہے اس کی ایسی تعریف ہو سکتی ہے جی کہ پھر اس وہ تینوں کو شامل ہو جائے. کس کو؟ اسم کو. فعل کو اور حرف کو. اس لیے پہلے تعریف پھر تقسیم کی ہے جی. سنیں ہی جی اے شابہ سے او فی تعریف واحد، ایسی تعریف واحد جو بیان کر دے حقیقت. ہر ایک کی تفصیل. خلاصہ یہ ہے جب کہ متاظر ہے یہاں شریک کرنا فساد کے اقسام کو کس میں؟ ایک ایسے عمر میں جو شامل ہو ان کو، جی جو صلاحیت رکھے فساد کی تعریف اس حیثیت سے کہ ممتاز کر دے وہ تعریف فساد کو اپنے جمی مادہ یعنی جامع معنی ہو جائے. اور اسی طرح بلاغت بھئی کیا کیا وقت البلاغت، اس طرح بلاغت کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی. جی تو تقسیم کی ہر ایک کی ان میں سے پھر کیا کیا؟ تعریف کی بہرحال اشتراک فی الامر عام مطلقاً وہ حاصل ہے، کیونکہ نہیں شک فی وجود المفہومات العامہ کلیہ. اچھا ایک سوال ہوتا جواب. سوال یہ ہے کہ چلو جامع معنی نہیں ہو سکتی تو مفہومات کلیہ ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے تو تعریف ہو سکتی ہے. ان کے اعتبار سے تو تعریف ہو سکتی ہے. مثلا یہ سب کو تعبیر کریں کس کے ساتھ؟ شے کے ساتھ. یا سب کو تعبیر کریں موجود کے ساتھ. یا مستحسن کے ساتھ. سنیں جی جی اب اسی طرح بلاغت اور فساد دونوں کی تعریف ہو سکتی ہے. کہتے ہیں تعریف تو ہو جائے گی لیکن یہ چونکہ عام مفہوم ہے غیروں سے امتیاز نہیں ہوگا. غیروں سے امتیاز نہیں. یہ پتر تو گھر آ جان گے نال جڑے نا گوانڈی بھی باڑ ہون گے جی. تو تعریف تو ایسی ہونی چاہیے جو جامع معنی. چونکہ یہ مفہومات عامہ ہیں، مفہومات عامہ سے جو تعریف کرتے ہیں وہ افراد پر تو سچی آ گئی دخول غیر سے، معنی نہ کیونکہ وہ عام ہے وہ غیروں کو نکال نہیں سکتی ہے. تو تعریف تو ایسی ہونی چاہیے تھی جو جامع معنی. اور سمجھ آ گئی. اب اللہ تھی وے اور محض تقسیم کیا مصنف رحمہ اللہ نے ہر ایک کو فصاحت سے اور بلاغت سے. اولاً کیوں کیا؟ باوجہ متاظر ہونے، جمع کرنے معانی مختلفہ غیر مشترکہ کو. جمع کرنا معنی مختلف غیر مشترکہ. معنی مختلفہ کیڑے کیڑے؟ مفرد، کلام، متکلم، پھر کلام تے متکلم جو شریک نہیں ہے کس میں؟ ایک امر میں. ایسا امر جو شامل ہو جائے ان کو تعریف واحد میں. اصل یہ ہے کہ بھی معنی مختلفہ جو مشترک نہیں ہے ایک امر میں، ایسا امر جو ان کو شامل ہو ایک تعریف میں، ایسی تعریف کرنی متاظر تھی اس لیے تعریف نہیں کی. اور یہ یعنی مصنف کی تقسیم اولا تعریف ثانیہ. اور یہ جیسا کہ تقسیم کی ابن حاجب رحمہ اللہ نے مستثنیٰ کی متصل اور منقطع کی طرف، پھر تعریف کی ہر ایک کی دونوں سے علیحدہ. تو اب آگے ایک ایک کی یہ 5 قسمیں آ گئی ہیں. کتنی؟ 5. 3 فساد کی اور 2. اب 5 کی تعریفیں آنی آگے جی. اور بعض تقسیم کی مصنف رحمہ اللہ نے ہر ایک کی فصاحت اور بلاغت سے اولاً باوجہ متاظر ہونے معانی مختلفہ غیر مشترکہ کے جمع کرنے کے ایک امر میں جو شامل ہوں ان کو ایک تعریف میں. اور یہ جیسا کہ تقسیم کی ابن حاجب رحمہ اللہ نے مستثنیٰ کی متصل اور منقطع کی طرف، پھر تعریف کی ہر ایک کی ان 2 سے علیحدہ.